ناگا پربت کے بیٹے رحمت نبی اور غلام نبی دو بھائی تھے جو ناگا پربت کے دامن میں ایک جھوپڑی میں رہتے تھے۔ ناگا پربت ایک بہت بلند اور برف پوش پہاڑ ہے۔ یہ دنیا بھر میں 9واں سب سے بلند پہاڑ ہے اور ہمالیہ کے سلسلہ کوہ میں واقع ہے۔ اسے مقامی لوگ شل مکھی کے نام سے پکارتے ہیں جس کا مطلب ہے 100 چہروں والا پہاڑ، یعنی اسے جس نئے رخ سے دیکھے اس کا ایک نیا چہرہ نظر آتا ہے۔ پورے کا پورا پہاڑ دامن سے چوٹی تک برف میں ڈھکا ہوا ہے۔ رحمت نبی 18 برس کا ہو گیا تھا اور غلام نبی صرف 16 برس کا تھا۔ وہ 5 برس بیشتر اپنے ماں باپ کے ساتھ تاتو کے گاؤں میں رہتے تھے۔ پھر ایک خوفناک زلزلہ آیا اور گاؤں کے بہت سے گھر مسمار ہو گئے۔ رحمت نبی اور غلام نبی گھر بھی مٹی کا ڈھیر بن گیا اور بدقسمتی سے ان کے والدین اس ڈھیر میں دب کر ہلاک ہو گئے اور دونوں اکیلے رہ گئے۔ تب سے وہ ناگا پربت کے دامن میں واقع ایک جھوپڑی میں رہتے تھے اور بھیڑ بکریاں پال کر گزر اوقات کرتے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں میدانوں سے سیاح آتے تو وہ ان کے گائیڈ بن کر کچھ پیسے بنا لیتے۔ ناگا پربت کو قاتل پہاڑ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی چوٹی تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے بیشتر کوہ پیما ہلاک ہو جاتے ہیں۔ غلام نبی کی کوشش ہوتی کہ وہ سیاحوں کو فرضی کہانیاں سنا کر ان سے پیسے بٹور سکے۔ اس کے اندر لالچ بہت تھا۔ ادھر رحمت نبی نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں سے بھی محبت کرنے والا نوجوان تھا۔ وہ لوگوں کی بے غرض خدمت کرتا اور اکثر غلام نبی کو سمجھاتا کہ لالچ بری بلا ہے۔ لوگوں کو فریب دینا بہت بری چیز ہے۔ جو کچھ قسمت میں لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے دیتا ہے۔ ان باتوں کا غلام نبی پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ اس کا خیال تھا کہ ہر طریقے سے انسان کو دولت جمع کرنی چاہیے۔ وہ اکثر سیاحوں سے جھگڑا کر کے ان سے زیادہ رقم وصول کر لیتا۔ موسم سرما میں شدید برف باری ہوتی اور وہ تقریباً 2 ماہ تک اپنی جھوپڑی سے باہر نہ نکلتے، آگ جلا کر بیٹھے رہتے اور بکریوں کا دودھ پر گزارا کرتے۔ بھیڑیں اور بکریاں بھی اس جھوپڑی میں رہتی تھیں۔ چونکہ ناگا پربت کو پہلی بار ایک جرمن کوہ پیما ہرمن بوہل نے فتح کیا تھا، اس لیے یہ پہاڑ جرمن لوگوں کو بہت پسند تھا اور وہ اسے کہتے بھی جرمن پہاڑ تھے۔ گرمیوں کے موسم میں ناگا پربت کو سر کرنے کے لیے بہت سے کوہ پیما آتے۔ رحمت نبی اکثر ان کے ہمراہ ایک پورٹر کے طور پر جاتا، اس لیے وہ چوٹی تک کے راستے سے بخوبی واقف تھا۔ ایک مرتبہ جرمنی سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد ناگا پربت پر چڑھنے کے لیے آئے، ماں باپ اور ان کی نوجوان بیٹی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنا سامان خود ہی اٹھائیں گے اور پہاڑ کی چوٹی تک جانے کے لیے کوشش نہیں کریں گے، تھوڑی سی کوہ پیما کر کے اپنا شوق پورا کریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ وہ زیادہ سے زیادہ 3 روز میں لوٹ آئیں گے۔ غلام نبی نے دیکھا کہ لڑکی کی انگلیوں میں قیمتی انگوٹھیاں ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ 3 روز ناگا پربت پر بسر کر کے وہ واپس آ کر ان کی جھوپڑی میں رات گزاریں گے۔ ان کے جانے کے 2 روز بعد ناگا پربت پر برف کا ایک طوفان آیا اور بہت سے برفانی تودے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ رحمت نبی بہت فکر مند تھا کہ کہیں اس جرمن خاندان کو کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ جب 3 کے بجائے 5 روز گزر گئے وہ جرمن واپس نہ آئے تو غلام نبی نے ناگا پربت کی برفوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، بھائی رحمت نبی، میرا خیال ہے کہ وہ برف میں دب کر مر چکے ہوں گے۔ تم اوپر تک جانے کا راستہ جانتے ہو، آؤ ہم وہاں چلتے ہیں اور ان کو کوہ پیما کا قیمتی سامان، خیمے، جیکٹیں، سلیپنگ بیگ اور بوٹ وغیرہ لے آتے ہیں جو ان کے کام کے تو نہیں، اور اس لڑکی کی انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں تھیں، وہ اتار لائیں تو ہم دونوں امیر کبیر ہو جائیں گے اور گلگت جا کر ایک شاندار بنگلہ بنا لیں گے۔ رحمت نبی کو اپنے بھائی پر غصہ آیا کہ یہ اتنا لالچی ہے۔ اس نے اسے بہت ڈانٹا تو غلام نبی نے فوراً پینترا بدلا اور کہنے لگا، میں تو مذاق کر رہا تھا بھائی، میں تو اس لیے ناگا پربت پر جانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک کوہ پیما ابھی زندہ ہو اور ہم اس کی مدد کر سکیں، یہ تو ثواب کا کام ہوگا۔ رحمت نبی کو یہ مشورہ پسند آیا۔ وہ انسانوں سے محبت کرتا تھا، ان کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔
دونوں بھائیوں نے اپنے تھیلوں میں کچھ خوراک رکھی، خشک گوشت، پنیر، سوکھی روٹی اور چائے کی پتی اور دودھ وغیرہ، اور ایک صبح ناگا پروت پر چڑھنے کا آغاز کر دیا۔ یہ چڑھائی بہت مشکل اور خطرناک تھی۔ ہر طرف برف ہی برف تھی، گہری کھائیاں تھیں اور اوپر سے پتھر آتے تھے۔ سردی بھی اتنی شدید تھی کہ ان کے بدن نیلے پڑنے لگے۔ رات ہوئی تو انہوں نے برف کی ایک کوہ میں پناہ لی۔ 2 روز کی مشقت کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں وہ تینوں کوہ پیما برف میں تقریباً دبے پڑے تھے اور ان کا سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا۔ غلام نبی تو پاگل ہو گیا اور ان کا سامان جمع کرنے لگا۔ اس دوران رحمت نبی نے دیکھا کہ جرمن لڑکی کے ہونٹ کھلتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں۔ وہ ابھی زندہ تھی۔ رحمت نبی فوراً اپنے برفانی کلہاڑی کے ساتھ لڑکی کو برف میں سے کھودنے لگا۔ اور وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ غلام نبی نے رحمت نبی سے کہا، بھائی اس کو مدد کی ضرورت نہیں، اس نے مر جانا ہے، اور اس کے سونے کی انگوٹھیاں اتار کر واپس چلتے ہیں۔ رحمت نبی نے اسے ایک دھکا دے کر فرے کیا، لڑکی کو برف سے نکالا، اسے ایک سلیپنگ بیگ میں اچھی طرح لپیٹ کر اسے گھسیٹتا ہوا ناگا پروت سے نیچے جانے لگا۔ راستے میں برف کی ایک گہری کھائی تھی۔ رحمت نبی تو لڑکی سمیت پار چلا گیا، لیکن غلام نبی نے چونکہ مرے ہوئے جرمنوں کا سامان ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا، وہ اس کھائی میں گر گیا۔ وہ کھائی کی گہرائی میں زخمی حالت میں پڑا فریاد کرنے لگا، بھائی رحمت نبی، مجھے میرے لالچ کی سزا مل گئی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایک اچھا اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان بنوں گا۔ مجھے یہاں سے نکال لو، میری مدد کرو ورنہ میں یہاں مر جاؤں گا۔ میرا ایک بازو بھی ٹوٹ گیا ہے، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکال لو۔ ظاہر ہے وہ غلام نبی کا بھائی تھا، اسے ترس آ گیا اور اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے برف کی کھائی میں سے نکال لیا۔ جب وہ دونوں واپس اپنے جھونپڑے میں پہنچے تو انہوں نے زخمی جرمن لڑکی کی مرہم پٹی کی، گرم دودھ پلایا اور اسے گرمائش پہنچانے کے لیے آگ جلا دی۔ اس کی خوب دیکھ بھال کی اور وہ چند دنوں میں اچھی بھلی ہو گئی۔ اس نے رحمت نبی اور غلام نبی کو پیشکش کی کہ وہ انہیں اپنے ساتھ جرمنی لے جائے گی، لیکن رحمت نبی نے انکار کر دیا۔ ہم ناگا پروت کے بیٹے ہیں، ہم اس سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تو پھر میری طرف سے شکریہ کے طور پر یہ ایک تحفہ قبول کر لیجیے کہ آپ نے میری جان بچائی۔ اور اس نے اپنے سونے کی انگوٹھی اتار کر انہیں پیش کر دی۔ کیوں غلام نبی، میں نے کہا نا، جو کچھ آپ کی قسمت میں ہے اللہ تعالیٰ خود آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ بھائی آپ مجھے شرمندہ نہ کیجیے، غلام نبی پشیمان ہو کر بولا۔ آئندہ میں لالچ نہیں کروں گا، یہ آپ سے وعدہ ہے۔ وہ دونوں بھائی رحمت نبی اور غلام نبی آج بھی ناگا پروت کے دامن میں اسی جھونپڑے میں رہتے ہیں۔ وہاں آنے والے سیاحوں کی بے غرض خدمت کرتے ہیں اور خوش و خرم رہتے ہیں۔